قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی افراد کا پروگرام ہم کسی سے کم نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر ہم کسی سے کم نہیں خصوصی افراد کا پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں آپ کا میزبان ندیم احمد۔ اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر کلیم اللہ شیخ، جبکہ آپ کے اور میرے درمیان آواز کا یہ تعلقی رشتہ بنائے رکھنے کے لیے اسٹوڈیو انجینئر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں عبد المجید کٹوہر۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے تمام سننے والوں کے لیے انہی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کہ پروردگار آپ تمام کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور خوش و خرم رکھے۔ سامعین، جسمانی معذور افراد یعنی کہ اسپیشل پرسن کے لیے یہ پروگرام ہر ہفتے کے روز قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم خیرپور سے ایسے دوستوں کا آپ سے تعارف کروا رہے ہیں جو کہ جسمانی طور پر گرچہ معذور ہیں، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی بھی اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنی معذوری کو اپنے لیے عیب نہ سمجھا، بلکہ ہمت، جمع مردی اور محنت سے اپنے لیے کامیابی کے راستے خود ترتیب دیے، کیونکہ جسمانی طور پر معذور افراد بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ کئی معذور افراد اپنی جسمانی معذوری کے باوجود ایک کامیاب اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے افراد ہمارے لیے ایک ایسی روشن مثال ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنے دوسرے اسپیشل پرسنس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جناب انسان اگر ذہنی طور پر معذور نہیں ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہے، تو جسمانی معذوری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جسمانی معذوری انسان کو آگے بڑھنے اور کامیاب زندگی گزارنے سے ہرگز نہیں روکتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جسمانی طور پر گرچہ ان کا کوئی ایک خاص عضو موجود نہیں ہے، ان کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی طور معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ معاشرے کے لیے کارآمد شہری کے طور پر اپنی خدمات سر انجام تھیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع عطا کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے معذور افراد یعنی کہ اسپیشل پرسن بھی معاشرے کے لیے بہت ہی گراں قدر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے دو بہترین سلسلوں کے ساتھ۔ ہمارا آج کا پہلا سلسلہ ہوگا میرے اپنے میرے ساتھی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی انصر سندھو۔ سلسلے میں علی انصر سندھو کا آپ کے ساتھ تعارف بھی کرواتے ہیں، اور جبکہ آج کا ہمارا دوسرا سلسلہ ہوگا میری دنیا۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سندھو۔ آپ ٹیچر ہیں اور دستکاری میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ جی ہاں، تو آئیے سامعین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، اور آج کا پہلا سلسلہ شامل پروگرام کرتے ہیں میرے اپنے میرے ساتھی۔ دوستو، سلسلہ ہے میرے اپنے میرے ساتھی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی انصر سندھو۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں اور وکیل ہیں۔ آپ ٹیچنگ کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور نہ صرف یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ آپ معذور افراد کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ آپ نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اپنے آپ کو ثابت کیا، اپنا لوہا منوایا اور معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن کر سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ تمام معذور افراد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آپ نے ایک آرگنائزیشن بھی ترتیب دی ہے جس کا محض مقصد ایسے ہمارے نوجوان، ایسے ہمارے معذور، ایسے اسپیشل پرسنس جنہیں کوئی بھی معذوری لاحق ہے، جسمانی طور پر وہ کسی طرح بھی کمزور ہیں، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، ان کی مدد کی جائے اور وہ ایک معاشرے کے کارآمد شہری بنے۔ ہمارے پروڈیوسر کلیم اللہ شیخ نے علی انصر سندھو کے ساتھ گفتگو کی ہے، آئیے شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، سلسلہ ہے میرے اپنے میرے ساتھی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے انٹرویو سناتے ہیں جو خود معذور ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ بڑی معروف شخصیت ہیں اس حوالے سے، جو معذوروں کے لیے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے، کافی سالوں سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو نوکری کے پرابلم ہو گئے معذور افراد کے، ان میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرے ان کے مختلف پرابلمس ہوتے ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو بڑی خدمات ہیں خیرپور کے شہریوں کے لیے ان کی، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرتا ہے۔ ان کا نام ہے علی انصر سندھو۔ علی انصر سندھو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور کو آپ نے ٹائم دیا۔ مختصر اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کا تعلق خیرپور شہر سے ہی ہے یا کسی اور علاقے سے ہے، اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
ریڈیو پاکستان خیرپور کی انتظامیہ اور خاص طور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا ہے. میرا نام جی علی انصر سندھو ہے اور میں بیسیکلی خیرپور کا رہائشی ہوں اور MA LLB میری تعلیم ہے اور دونوں ٹانگوں سے میں معذور ہوں. مجھے پولیو ہے. اچھا، یہ پولیو آپ کو چھوٹی سی عمر میں ہوا تھا؟ آپ کا کس عمر میں ہوا تھا آپ کو؟ جی میں تقریباً 4 سال کا تھا، 4 سال کا مجھے بڑے بخار میں پولیو ہوا. اور اس پولیو کو شروع میں تو مجھے کوئی نہ احساس تھا، نہ اس کا پتہ تھا، نہ اس کی امپورٹنس اور نہ اس کی نیگیٹیزم کا پتہ تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، تعلیم ابتدائی حاصل کی. ابتدائی تعلیم میں یہ ہے کہ میری والدہ نے خاص طور پہ جو کچھ بھی میں ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ مجھے کاندھے پر بٹھا کر ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کرائی. اس کے بعد جب میں 5ویں پاس کی، 8ویں پاس کی تو دیکھا کہ معاشرے میں لوگوں نے جو رویے رکھے ہوئے تھے پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے اور جو قدریں رکھی ہوئی تھی وہ بڑی عجیب تھی. کوئی کہتا تھا کہ یار آپ، ہمارے والدین کو کہتا کہ آپ اس کو پڑھا کے کیا کرو گے، یہ پڑھ کے کیا کرے گا، اس کے لیے اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں آپ، اس کو کوئی ہنر سکھا دو، اس کو کہیں بٹھا دو. تو اس وقت کچھ سوچ، کچھ جذبہ، کچھ پیدا ہوا ذہن کے اندر، تو کیوں نہ کچھ ایسے کرنے کی کوشش کی جائے. بچپن تھا، وہ صلاحیت بھی نہیں تھی، وہ تجربہ بھی نہیں تھا، وہ اپرچونٹیز بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح پھر ایک اسٹرگل کا آغاز ہوا اور وہ آغاز یہ ہوا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ 9th کلاس میں ایک عام اسکول میں پڑھوں گا، کیونکہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں 8ویں میں نے کی. تو میں ایک ایسے اسکول میں پڑھوں گا جو عام اسکول ہو، جہاں عام لوگ ہوں، جہاں عام بچے ہوں، ان کے ساتھ مل کر میں ایک معاشرے کا باوقار شہری بننا چاہتا ہوں. یہ میری پہلی اسٹرگل تھی. تو الحمدللہ میٹرک کی. میٹرک کے بعد کچھ ذہن میں بھی وسعت ملی، کچھ معاشرے نے تھوڑا بہت سکھایا، کچھ معاشرے کی یہ جو غلط روایتیں، غلط رسمیں ہیں، جو لوگوں کے ذہن میں ہمارے پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے خیالات ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ معاشرے کا ایک حصہ نہیں ہے. تو کوشش کی کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے خیالات میں اس چیز کو باور کرایا جائے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ہمارے بھی وہ سوشل اور ڈیموکریٹ رائٹس ہیں جو ایک عام شہری کے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ سہولتیں گورنمنٹ دینے کی پابند ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہیں. اس کے لیے پھر تعلیم کی ضرورت پڑی. پھر انٹر کی، BA کیا، اور پھر ان چیزوں کو سمرائز کرنے کے لیے، ان کے لیے لوگوں کو باور کرانے کے لیے، ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے، ایڈوکیسی کے لیے، اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو حقوق کے بارے میں سمجھانے کے لیے یہاں کے جو لوگ تھے، ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان اچھے لوگوں کا سہارا ملا. اسلم جعفری صاحب جسٹس، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان سے بات کی. انہوں نے مجھے LLB کا مشورہ دیا، میں نے LLB کی، اور آج ہم سوشل اور ڈیموکریٹک رائٹ کی بات کرتے ہیں. آپ جس آفس میں بیٹھ کر آج میری انٹرویو لے رہے ہیں، یہ سوشل ویلفیئر آفس میں انڈیپینڈنٹ ہماری آفس ہے. ہماری تنظیم کا نام ہے NGO فار دی ڈیولپمنٹ آف اسپیشل پرسن. 2006 میں ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم بنایا، کیونکہ حقوق کے لیے، حاصلات کے لیے، اسٹرگل کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، جب تک آپ کے پاس ایک بیس نہیں ہوگی، ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہوگی، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. میرے جیسے دوسرے جو ساتھی تھے، جو خیرپور میں رہنے والی شخصیات تھیں، جو سٹیک ہولڈرز تھے، جو ڈپارٹمنٹس کنسرنز تھے، ان کی خدمات کو لوگوں تک، خاص طور پہ ہمارے پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں، ان کے لیے باور کرنے کے لیے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے آرگنائزیشن کی ضرورت تھی. یہ آرگنائزیشن بنائی. اس آرگنائزیشن کی بہاف پر ہم نے سب سے پہلی جو اسٹرگل کی وہ یہ آفس تھی. یہ آفس ADP اینول ڈیولپمنٹ بجٹ میں انڈیپینڈنٹ آفس ہے. یہ ایک سالانہ بجٹ ہوتا ہے، اور ہمارے آفس کی ایک ہم نے پرپوزل دیا. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب وہ بہت ہی اچھے تھے، اور وہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا سوشل اور ڈیموکریٹک رائٹ ہے. واقعی جب تک ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی بیٹھنے کے لیے، وہ اپنے مسائل، ہم نے ان کو کہا کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہم لڑیں، ان کے انگیز میں جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب کہیں نہیں کہ ہم اپنے رائٹس نہیں لیں گے، ہم اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے. کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے
اس کے مطابق جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ ہمارے بھی حقوق ہیں, ہم بھی شہری ہیں. ہمارے ٹیکس, ہمارے بڑوں کے جو ٹیکس ہوتے ہیں ان سے یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں, تو کیوں ہمیں وہ حقوق دینے میں مددگار کیوں نہیں ثابت ہوں گے؟ ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے بازو بنتے ہیں, ہم آپ کا سہارا بنتے ہیں. آپ گورنمنٹ ریپریزنٹیوس ہیں, آفیسرس کو بولا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو بولا, ہم پبلک ریپریزنٹیو بنتے ہیں, آتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, ان کے جو سوشل اور ڈیموکریٹ رائٹس ہیں ان کے لیے نیگوسیشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. آپ کے ہیڈ میں جو کچھ ہے آپ اپنی بات کریں, ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہم اپنے آپ کے آگے رکھتے ہیں. ان میں جو لیگلی ہوں گی, جو اویئر کرنے والی ہوں گی, جو ڈیلیور کرنے والی ہوں گی وہ آپ کریں گے ڈیلیور, اور ہمارے تھرو ان لوگوں تک ان کے رائٹس جو ہے حاصل ہوں گے. کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی, کس کو ہیلتھ کی ضرورت ہوگی, کس کو موبلائزیشن کی ضرورت ہوگی, کس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی, کس کو امپلائمنٹ کی ضرورت ہوگی. یہ اصل میں سر بات یہ ہے کلیم اللہ صاحب کہ بات کرنے کا مطلب مقصد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ہوا میں ایک تیر پھینک دو, نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو. میں ایم اے سوشیالوجی بھی ہوں. سوشیالوجی میں سب سے پہلے میرے پاس جو اسپیشل پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز آتا ہے, سر جی بڑی علمیہ کی بات ہے, ہمیں تو ابھی تک ریکگنائزیشن ہی نہیں ملی. کوئی ہمیں اسپیشل پرسن کہتا ہے, کوئی ہمیں ڈسیبل پرسن کہتا ہے, کوئی ایبل پرسن کہتا ہے, کوئی پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز کہتا ہے, کوئی ڈفرینٹ ایبلٹیز کہتا ہے. یو این او ریکگنائزیشن جو دیتی ہیں وہ ہر سال جو پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز کا دن ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نام آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہمارے لیے پروگرام آتے بھی ہیں. وہ میں کسی دوستوں سے جو انٹلیکچوئلس دوست ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشنس کے ہیڈ ہوتے ہیں, جو اچھی آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں, سی او ہوتے ہیں, ان کو میں ایک بات کرتا ہوں کہ یار وہ جب پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ورنریبلٹی, فرنٹلی جو بات کرتے ہیں وہ ورنریبلٹی کرتے ہیں, جو امپلیمنٹیشن میں ہوتے ہیں وہ ورنریبل سب سے پیچھے. ایک ٹرک کا ہے, اس میں جب ڈسٹریبیوشن ہوگی سب سے پہلے ڈسٹرب جو ہوگا وہ سینئر سٹیزن ہوگا, پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹی ہوگا. اس کے پاس نہ موبلٹی ہے نہ ایکسس ہے, وہ دکھی. اور یہ وہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ تو اس کو آخری لائن میں رکھے گا. اور جب پروجیکٹ بن رہا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ پروجیکٹ, وہ جب بنا رہا ہوتا ہے تو وہ جو اپنا ڈونر ہوتا ہے, جو اپنا فنوتھراپسٹ ہوتا ہے, اس کو قائل کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہتا کیا ہے کہ یار وہ جو ورنریبل ہیں, وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ایکسس نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز پہنچ نہیں سکتی, ہم ان کے پاس جائیں گے, ان کی دہلیز تک یہ چیز لے کے جائیں گے. اور جب امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں تو اس میکنزم میں یہ چیز نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہم نے اسٹرگل کی. الحمدللہ 2018 میں پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹی امپاورمنٹ پیپل وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز ایکٹ 2018 سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا. میں این ڈی ایس پی کو بہت لکی سمجھتا ہوں. 2015 میں ہم ایک رائٹ بیس اسٹرگل کر رہے تھے, اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ تھا, اس کی 6 سے 7 شکیں جو تھی, جو ہماری ڈیمانڈ تھی, وہ اس بل کا بیسک تھیم ہے. ضرور گورنمنٹ نے دیکھا ہوگا جو ٹیکنیکل پرسنس ہیں, جو لیجسلیشن کرتے ہیں, جو لیگل بیس پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے لیگلی اس کو ضرور دیکھا ہوگا. لیجسلیٹ جو ہوتے ہیں وہ ان باریکیوں کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری جو دوسری آرگنائزیشن ہے گراس روٹ لیول سے پروونشل لیول سے نیشنل لیول, نیشنل انٹرنیشنل لیول, ان کی ایکسپوجر, ان کی جو کیسز ہوگی ان کو بھی انہوں نے ضرور کہیں نہ کہیں ٹچ کیا ہوگا, اور یہ بل ہو گیا. الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے وہ کام کر دکھایا. اب الحمدللہ اس کے بزنس رول بھی بنے ہیں. سب سے پہلے اس بل میں ہے کہ آپ کو ایسیسیبل کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے ڈپارٹمنٹس, کتنے پرائیویٹ سیکٹرز, کتنے پرائیویٹ پبلک پارکس, ان میں یہ سہولتیں ہیں وہ ایسیسیبل ہیں. پرسن ڈفرینٹ ایبلٹی, ٹھیک ہے, آپ آزاد ہوں گے, آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, آپ ہر چیز لینے اور دینے کے اس وقت قابل ہو سکتے ہیں جب آپ کو اس کی ایکسس ہو. میری 4 زینے چڑھ کر مجھے کہیں جانا ہے تو میں تو پیچھے ہی رہ جاؤں گا نا, آپ تو ٹانگوں والے چلے جائیں گے. یہ چیزیں ہیں. میں آپ کے آفس میں دے رہا ہوں, مختلف ایوارڈ شیلڈس بھی نظر آ رہی ہیں, تو ماشاءاللہ مختلف ایونٹس پہ آپ کو مختلف انعامات بھی ملے ہیں, ان کی تفصیلات کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی, جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو ایوارڈ اور ریوارڈ
اور ہم جو ہے نا، ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں اوارڈ جو مل جائے نا اور 2 لفظ کوئی کہہ دے وہ ریوارڈ مل جائے تو وہی ہماری زندگی ہے، وہ ہماری انرجی ہوتی ہے، وہ اس سے ہم انرجیٹک ہوتے ہیں۔ یہ مختلف ایونٹس ہیں، تقریباً 200 سے 250 شیلڈس ہیں، ایوارڈس ہیں، پروگرامس ہیں، یہ سب کچھ ہے اس لیے کہ کاش کسی ایک جگہ سے بھی کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے اور وہ ہمارے پرسن میں ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے کوئی مشعل راہ بن جائے۔ مقصد یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ بنا ہوا ہے۔ اور میری ایک پیغام ہوگا میرے سننے والوں کے لیے، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی کرے اور اس میں بے لوث ہو تو وہ ہے سوشلزم، وہ سوشل ایکٹیویزم۔ آپ سوشل بنے، آپ پیغمبری پیشہ ہے سوشلزم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک مثال ہیں، انہوں نے جو زندگی اپنی گزاری اس میں صرف انسانیت کی درس دیا، انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کی بلا کی بات کی، اور اس میں سے ایک لیسن جو ہے شاید میں نے سیکھا اور میں اپنی زندگی کو اس پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑا زبردست آپ کا پیغام بھی آپ نے دے دیا علی انصر صاحب۔ سامعین محترم، دیکھیں کہ علی انصر صاحب نے خود معذوری کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا سہارا، اپنے والدین کا سہارا، دوسرے بہت سے لوگوں کے لیے وہ سہارا بنے ہوئے ہیں، ان کی مشکلات آسان کرتے ہیں۔ بڑا ان میں جذبہ ہے۔ ہماری دعائیں بھی علی انصر صاحب آپ کے لیے ہیں، اللہ پاک مزید کامیابیاں آپ کو عطا کرے، اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے۔ ریڈیو پاکستان خیرپور کو آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی تو دوستو، آپ سن رہے تھے اسپیشل پرسن علی انصر سندھو کی گفتگو۔ سلسلہ تھا میرے اپنے میرے ساتھی۔ علی انصر سندھو کی گفتگو نے یقیناً آپ تمام کا حوصلہ بڑھایا ہوگا، اور ہمارے ایسے دوست، ایسے نوجوان، ایسے ساتھی جو کہ اسپیشل ہیں، کسی بھی طور پر کسی جسمانی کمزوری کا شکار ہیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھا ہوگا کہ انسان کمزوری کے باوجود، معذوری کے باوجود معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن سکتا ہے۔ اور علی انصر سندھو تو ہمارے سامنے ایک ایسی روشن مثال ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے لیے کامیابی کے رستوں کا انتخاب کیا، اپنے لیے کامیابی کے رستوں کو صاف کیا اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ وہ دوسرے معذور افراد کے لیے بھی ایک باہمت شخص کی طرح، ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ان کو بھی ان کے پیروں پہ لکھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تو علی انصر سندھو کے بعد آج ہمارا اگلا اور دوسرا سلسلہ ہوگا میری دنیا۔ جی تو دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسے نوجوان، ایسے دوستوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنی معذوری کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ اپنی معذوری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لیے کامیابی کے راستے ہموار کیے۔ آج کے سلسلے میری دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سندھو۔ سندھو بظاہر تو ایک استاد ہیں، ٹیچر ہیں، وہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے بہت ہی خوبصورت دستکاری کرتی ہیں۔ ایک رلی، ایک خاص چادر ہوتی ہے جو کہ کلچرلی پروموٹ کی جاتی ہے، سندھ کے کلچر میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے رلی تیار کرتی ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر جناب کلیم اللہ شیخ نے محترمہ سندھو سے گفتگو کی ہے، آئیے شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین محترم، میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معذور افراد کے لیے یہ خصوصی پروگرام ہے۔ اس ہمارے پروگرام کے حوالے سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، باہمت جو معذور افراد معذوری کے باوجود زندگی میں وہ بڑا خوبصورت وہ زندگی کو نبھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے اپنا گزر سفر بھی کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے انٹرویوز، ان کی بات چیت ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہن میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ بہن، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور کو آپ نے ٹائم دیا۔ آپ اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ میرا نام سندھو ہے اور میں صدر جی بھٹیو میں رہتی ہوں۔ میرے والد کا نام حضور بخش ہے۔ آپ کی تعلیم پہلے بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم انٹر ہے۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سندھو ہے اس کی بائیں ٹانگ جو ہے وہ پولیو کی وجہ سے وہ ہو گئی تھی۔ تو یہ بتائیے گا کہ سندھو صاحبہ، یہ جو ٹانگ کا آپ کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میں بہت ہی چھوٹی تھی، سال یا 2 سال کی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی اتنی۔ تب کیا ہوا تھا؟ تفصیلات بتا۔ مجھے بخار ہوا تھا تیز، امی بتاتی ہے، پھر ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگا دی، تو اس کے بعد میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے ابو تب زندہ تھے، اس نے بہت ہی علاج کروایا لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا، یہ ٹانگ ایسے ہی ہو گئی۔
اس کے باوجود بھی آپ نے ہمت کی، آپ نے پڑھائی کی ہے اور آپ پڑھا بھی رہی ہیں. کون سا اسکول ہے، اسکول کا نام بتائیے گا، وہاں پہ آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں؟ نوا صدر جی بھٹی اسکول، وہاں پر میں پڑھاتی ہوں. ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. تعلیم آپ نے خود بھی حاصل کی، انٹر تک ماشاءاللہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. کوئی تکلیف دشواری تو اس دوران آپ کو پیش نہیں آئی؟ جی بہت ہی تکلیف ہوئی، مطلب کہ خرچہ دینے والا کوئی نہیں تھا. پھر امی ہاتھ کا ہنر کرتی تھی، پھر اس نے مجھے پڑھایا. مجھے شوق تھا بہت ہی. میں نے 8 تک مجھے امی نے پڑھایا. 8 کے بعد 9th 10th میں نے اپنا ہنر کیا خود. پھر 9th اور 10th میں نے خود کی. اس کے بعد میں نے تعلیم روک دی، پھر جاب شروع کی. جاب کے بعد 5 سالوں کے بعد میں نے انٹر کمپلیٹ کی. اچھا، آپ کے جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو کی ڈیتھ تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی، لیکن میری امی جو ہے وہ ہاتھ کا کام کرتی ہے، ہنر کرتی ہے، جیسے کہ رلی وہ سیلتی تھی. اور اس کے بعد میں نے جاب کی، تھوڑی ہیلپ کی اپنے گھر والوں کی. میں خود بھی ایک ہنر کرتی ہوں، جیسے کہ ٹکائی، رلی، برتھ وغیرہ، یہ میں کام کرتی ہوں. خود بھی جاب بھی کرتی ہوں ساتھ میں. ماشاءاللہ بڑی ہمت کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، اور یہ ہاتھ کا جو ہے اللہ پاک نے آپ کو ہنر بھی دیا ہے. رلی آپ نے بتایا آپ بناتی ہیں، اور کتنا عرصہ لگ جاتا ہے رلی بنانے میں، اور اس کا معاوضہ کتنا لیتی ہیں آپ؟ پہلے جب میں بناتی تھی تو 500-600 جب میں چھوٹی تھی، لیکن اب تو 1000 یا 1500 میں ہوتا ہے. لیکن ایک رلی سیلنے میں 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے، 1.5 مہینہ بھی لگ جاتا ہے. اچھا، بڑا محنت طلب کام ہے. یہ آپ امی سے ہی سیکھا ہے یہ ہنر جو ہے؟ جی میں نے اپنی امی سے ہی سکھا ہے یہ. کیا آپ جو ہے سوچتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو معذور افراد ہیں، آپ نے کوشش کی ہوگی نوکری کے لیے، تو اس حوالے سے پرابلمس بتائیے گا کہ آپ نے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کی، آپ کو کس وجہ سے نہیں مل سکی ہے، اور جو حقوق ہیں ہمارے اس معاشرے میں معذور افراد کے، وہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ آپ کو مل رہے ہیں؟ میں نے بہت ہی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ وہ بنواؤ، کارڈ بنواؤ. اب میں نے وہ بنوا لیا ہے، اور اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے جاب مل جائے گورنمنٹ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ باہمت ہیں، آپ محنت کر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی جاب جو ہے جلدی مل جائے گی. یہ ہماری آواز جو ہے چاروں صوبوں میں لوگ سن رہے ہیں، ہمارے افسران جو ہیں وہ سب تقریباً آواز سن رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اچھی جاب انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مل جائے گی. آپ کے کتنے ٹوٹل بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنے ہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے، بہت ہی چھوٹا ہے. ان کو تو کوئی معذوری نہیں ہے نا؟ نہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں. بہن ماشاءاللہ آپ بڑی ہمت والی ہیں، جذبے والی ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے. اس وقت پورے پاکستان میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں، خاص کر کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی معذوری کے باوجود بھی وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کے لیے مثال ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بڑی ہمت کر کے، محنت کر کے ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، اور ہاتھ کا ہنر رلی بھی بنا کے اس سے بھی کما رہی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ایگزامپل ہے جو تھوڑی سی معذوری ہونے کے باوجود بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے. انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. بہت خوبصورت پیغام آپ کا کہ جو انسان محنت کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو کامیابی ضرور دیتا ہے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے، اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے. آپ نے ریڈیو پاکستان خیرپور کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے محترمہ سندھو سے کی جانے والی ہماری گفتگو، اور جس طرح وہ اپنی دستکاری، اپنے فن کے بارے میں بتا رہی تھیں. یقیناً آپ تمام کو اس بارے میں احساس ہوا ہوگا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد موجود ایسے ٹیلنٹ کو، ایسے قابل قدر لوگوں کو جو کہ بظاہر جسمانی معذوری کا شکار ہیں، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو کسی بھی طرح پر ہینڈی کرافٹ، دستکاری یا ایسے کسی چھوٹے بزنس سے ضرور ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں. ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نابینا ہیں،
چل نہیں سکتے, ان کے ہاتھوں میں کوئی کمزوری ہے, لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو اپنے ان دوستوں کو معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں. کیونکہ جناب تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو تاریخ میں سے بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے جو کہ بظاہر کمزور تھے, جو بظاہر کسی جسمانی معذوری کا شکار تھے, لیکن معاشرتی تھوڑی سی توجہ نے ان کو معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنا دیا. اور جناب معاشرے کا کوئی بھی شخص ناکارہ نہیں ہوتا. آپ بظاہر صحت مند انسان کو بھی اگر حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی ناکارہ ہو کے رہ جائے گا. اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہے تو یہ آپ کا اور میرا, ہم سب کا فرض ہے کہ اس شخص کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. تو جناب آپ نے ہمارا آج کا پروگرام ہم کسی سے کم نہیں سنا ہوگا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اور جناب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام ہم کسی سے کم نہیں کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو. اپنے میزبان ندیم احمد کو, ہمارے آج کے اسٹوڈیو انجینئر عبد المجید کٹوہر, پروگرام کے پروڈیوسر کلیم اللہ شیخ کے ساتھ دیجیے گا اجازت. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان خیرپور سے پیش کیا گیا.